ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو بے مثل اور بے مثال بنایا ہے، ایسا بے مثل بنایا ہے، ایسا بے مثال بنایا ہے کہ جس کی مثالیں قرآن بھی فرما رہا ہے۔ کسی صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حدیث کا مطالعہ کریں، بخاری شریف پڑھیں، مسلم شریف پڑھیں، ترمذی پڑھیں، نسائی پڑھیں، ابن ماجہ پڑھیں، ابو داؤد پڑھیں، شاہ ستہ کی ساری کتابیں، دیگر کتابیں پڑھیں، کسی کتاب کے اندر حدیث کی کتاب میں آپ کو یہ الفاظ نہیں ملیں گے کہ کسی صحابی کا قول ہو کہ کسی صحابی نے یہ کہا ہو کہ نبی میرے جیسا ہے، یا کسی صحابی نے یہ کہا ہو کہ میں نبی جیسا ہوں، نہ کسی صحابی نے یہ کہا کہ میں نبی جیسا ہوں، نہ کسی صحابی نے یہ کہا کہ نبی میرے جیسا ہے۔ صحابہ تو اقرار یہ کرتے تھے، صحابہ کو تو عقیدہ یہ تھا، صحابہ کہتے کیا تھے، صحابہ یہ اعلان کیا کرتے تھے، صحابہ کا عقیدہ یہ تھا، صحابہ کہتے یہ تھے انا لسنا کہیں آتی کا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ بے شک ہم آپ جیسے نہیں ہیں، یا رسول اللہ آپ کو بے مثل بھی ہم بے مثل۔ اتنے حسین میرے آقا، اتنا حسن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ ارے یہ لوگ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہمارے جیسے ہیں، اللہ نے تو آپ کی ازواج مطہرات کے بارے میں بھی قرآن میں اعلان فرمایا ہے۔ اب رب جلال کا قرآن میں اعلان سنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا۔ رب جلال فرماتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم دوسرے عورتوں میں مثل نہیں ہو، تم عورتوں میں سے کسی ایک کی مثل بھی نہیں ہو، تم کسی ایک عورت جیسی بھی نہیں ہو۔ مطلب یہ ہے کہ کائنات کی کوئی عورت تمہاری مثل نہیں ہو سکتی، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ رحمان کا فیصلہ ہے۔ تو جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بے مثال ہے، وہ خود کتنے بے مثال ہیں، بیویاں بھی بے مثال ہیں تو ان کا شوہر بھی بے مثال ہے۔ آئیے صحابہ کرام کے عقیدے کو دیکھتے ہیں، صحابہ کے عقائد کا ملاحظہ کیجئے کہ صحابہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کے بارے میں کیسے عقیدہ رکھتے تھے۔ سب سے پہلے مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان سنو، حضرت سیدنا علی مبتلا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہے ہیں، فرمایا لم ارا قبلہ و بعدہ مثلہ، اور فرماتے میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسا نہ کبھی پہلے دیکھا نہ کبھی بعد میں دیکھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حسین، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جیسا حسین و جمیل حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں نہ میں نے پہلے کبھی دیکھا نہ بعد میں دیکھا۔ مطلب یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اللہ نے کوئی دوسرا پیدا ہی نہیں فرمایا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین کسی کو دیکھ کر نہیں ہے۔ یہ تیرے اور میرے نبی کے حسن کی بات ہو رہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے لاڈلے صحابی ہیں، بہت سی حدیثوں کے راوی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین کسی کو دیکھا ہی نہیں ہے، اتنے حسین ہیں، اتنے خوبصورت ہیں۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں کأن الشمس تجری فی وجہی، فرمایا گویا کہ آپ کے چہرے انور پر سورج چل رہا ہے، ایسا حسین چہرہ ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ کا بھی عقیدہ یہ ہے، کیا عقیدہ ہے کہ تمہیں تمہارے حسن کا کونین میں جواب نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کا عقیدہ یہ ہے تمہارے حسن کا کونین میں جواب نہیں، غروب ہوتا ہے کہیں بھی یہ آفتاب نہیں، یعنی کہ یا رسول اللہ آپ کا حسن اتنا ہے کائنات کے اندر آپ کے حسن کو کوئی جواب نہیں ہے، آپ جیسا کوئی حسین نہیں ہے۔ اور آگے حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ وہ آفتاب ہے جو کبھی غروب نہیں ہونے والا، سورج صبح نکلتا ہے شام کو غروب ہوتا ہے، لیکن حضرت سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ وہ آفتاب ہیں جو کبھی غروب ہونے والا نہیں ہے۔ اور دوسرے صحابی کا عقیدہ سنیں، صحابہ کا عقیدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیسا ہے۔ ایک اور صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں، فرماتے ہیں لم ارى شيئا كان ابرد ولا اطيب من يده رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ بخاری شریف کے طبرانی شریف کے حدیث مبارکہ ہے، وہ کہتے کیا ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے بڑھ کر، سنیے یہ میرے آقا کے ہاتھ کی شان ہے، وہ صحابی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے بڑھ کر ٹھنڈی اور خوشبودار چیز کوئی میں نے دیکھی نہیں ہے۔ اتنا حسین ہاتھ، کیوں نہ حسین ہو، کیوں نہ خوبصورت ہو،
اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرما رکھا ہے اللہ نے اپنے محبوب کے ہاتھوں کو اپنا ہاتھ قرار دیا ہے، تو پھر کیسے ہاتھ خوبصورت نہ ہوتے؟ تو اعلیٰ حضرت نے اس کی ترجمانی کی ہے، اعلیٰ حضرت نے صحابی کے اس عمل کی ترجمانی کی ہے، اس فرمان کی ترجمانی کی ہے۔ اب اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کیسی دستکاری فرمائی ہے، اللہ رب العزت نے یہ کیسا خوبصورت بنایا ہے، اور آگے کہتے ہیں واہ واہ، اور آگے فرماتے ہیں کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری واہ واہ، کہ ایسی دستکاری فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ایسا بنایا ہے کہ واہ واہ، اور آگے فرماتے ہیں اپنے محبوب کی اپنے پیارے کی تصویر کو ایسا سوار دیا ہے واہ واہ۔ یہ اعلیٰ حضرت نے اس کی ترجمانی کی۔ اور خلیفہ اول امیر المومنین سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان بھی سنیے کہ جن کی خواہش یہ رہتی تھی کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر فرمایا کرتے تھے آنکھیں میری ہوں چہرہ وقت آپس میں ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتا رہا، اتنے ایسے تھے۔ آقا علیہ السلام کا حسن کیسا ہے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر کیا کہتے ہیں؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں کأن وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کدارت الخمر، حضرت سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور چودہ چاند کی طرح منور تھا، ایسا حسین چہرہ تھا۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب ایام وصال قریب تھے، جب آپ کا وصال قریب تھا، ان ایام کے اندر حضرت سیدنا صدیق اکبر کی امامت میں صحابہ نماز ادا فرما رہے تھے، تو اچانک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حجرہ مبارک کا پردہ اٹھایا اور اپنے غلاموں کی طرف دیکھا تو حضرت سیدنا انس بن مالک کہتے ہیں کہ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرہ مبارک کا پردہ ہٹایا، صحابہ نماز ادا کر رہے تھے، حضرت سیدنا صدیق اکبر امامت فرما رہے تھے۔ حضرت سیدنا انس کہتے ہیں کہ جیسے ہی رسول اللہ نے پردہ اٹھایا ایسا محسوس ہوا کہ آپ کا رخ انور جیسا کہ قرآن مجید کی اوراق ہے، جیسے قرآن کے ورق ہیں۔ اب اس بات پر پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان پھر سامنے آتا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں بس آنکھیں صدیق کی ہو چہرہ مصطفیٰ کا ہو، بس ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتا رہو۔ میرے عاشق نے تو اپنے الفاظ میں اس کی ترجمانی کی، کیا کہتے ہیں؟ اس صورت میں جانا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرہ مبارک کا پردہ ہٹایا، آپ کا رخ انور ایسے محسوس ہوا جیسے قرآن کے اور جیسے قرآن کے ورق ہے۔ تو پھر ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارے شاعر نے اپنی ترجمانی کر دی گا اس صورت میں جانا کھان جانا کر کے جانے جانا کھان سچے آقا تے رب دی میں شان آکھاں، سچے آقا تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شان سب بنیاں